الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحبذه عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس عظیم کائنات اور مخلوقات کو پیدا فرمایا. اللہ هو الاول، اللہ ہمیشہ سے ہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں. اور یہ کائنات کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا. 7 آسمان اپنی قدرت سے پیدا فرمائے. وہ ایسے قدرت والے ہیں کہ جس چیز کو وجود دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کن کا حکم فرما دیتے. اے فلاں چیز بن جاؤ، اللہ کا امر کن کہنا اس چیز کا وجود ہے. اوحا الی السماء ان کونی فکانت، 7 آسمان اپنے امر کن سے بنائے. کتنی بڑی چھتیں ہیں یہ 7 آسمان کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال مسافت کا فاصلہ ہے. پھر ہر آسمان 500 سال مسافت کی چھت ہے. ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یہ زمین تو مٹی کی بنی اور مٹی ہمیں بے قیمت نظر آتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس میں کتنے خزانے رکھے. یہ زمین قدر فیہا اقواتہا، جتنے جاندار جانور ہیں، جتنے انسان اس دنیا میں آئے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے، ان سب کا رزق اللہ نے اس زمین کے اندر رکھ دیا. جب سے چاول اگنا شروع ہوئے انسان نے اگایا، کھائے اور استعمال کیے، اور جب سے اناج اگایا، کھایا، استعمال کیا، گندم کھائی، اگائی، استعمال کی، یہ سب کے سب اللہ نے اس زمین کے اندر رکھ دیے. اب زمین رنگ دیکھو تو مٹیالہ سا کوئی رنگ نہیں، اور اس میں کوئی ذائقہ نہیں، اور اس میں کوئی بو نہیں. لیکن جتنے پھول پیدا ہوئے ہو رہے ہوں گے اور جو خوشبو ہیں وہ ساری اللہ نے اس کے اندر چھپائی ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جتنا اناج انسان نے حاصل کیا، کر رہا ہے، اور آئندہ اور اس سے اناج نکلے گا، یہ سب اللہ نے اس میں رکھ دیے. اسی طرح باقی تو اللہ نے وقدر فیہا اقواتہا، اللہ نے رزق انسانوں کا اور ساری رزق اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. تو اللہ نے آسمانوں کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اس زمین کو بھی اپنے قدرت سے. اوحا الی الارض ان کونی فکانت،
کہ زمین کو اللہ نے حکم فرمایا کہ پیدا ہو جاؤ تو یہ زمین بن گئی۔ پہلے پانی ہی پانی تھا، جہاں پر بیت اللہ وہاں سے اللہ نے بلبلہ اٹھایا اور بلبلہ اٹھا کر اس کو کثیف بنایا، تو 70% پانی اور 30% یہ خشکی۔ تو پانی کے تھپیڑے زمین کو ہلا رہے تھے، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر اس میں گاڑ دیا۔ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑا ہے اور یہ زمین ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ انسان اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تو سچے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے کہ قسم ہے انجیر پھل کی، اور قسم ہے زیتون کی جس سے تیل نکلتا ہے، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی۔ یہ طور سینا پہاڑ وہ ہے جہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور براہ راست بات کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کہ زمین پر ہوتے ہوئے اللہ نے بات کی۔ اور پھر امن والا شہر مکہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کتنی قربانیاں دینے کے بعد اللہ نے آباد کروایا، اور فرمایا ان قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں ڈھالا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اس انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، وجود دیا تو سب سے خوبصورت شکل اور سب سے قیمتی اعضاء اور صلاحیتیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ سارے کائنات کے بارے میں ہے کہ انسان کی خدمت میں ہم نے لگا ہے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، جو کچھ ان کے اندر ہے، جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور جو کچھ تحت الثری تک ہے، وہ سب کا سب انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ کیوں؟ انسان کو اللہ نے بہت بڑے مقصد کے لیے، اور وہ ہے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ عبادت عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی مرضی کو اپنے بڑے کی مرضی پر فنا کر دینا اور اسی میں کامیابی سمجھنا۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، جب غلاموں کا زمانہ تھا، جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، ہر جانور کے الگ جو ہے منڈی ہوتی ہے، ہر جانور میں بھی کتنے اقسام ہوتے ہیں، جس گائے ہے لیکن کتنی قسم کی ہیں، بکریاں ہیں کتنی قسم کی ہیں، اونٹ ہیں اس میں کتنے اقسام ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی بڑائی کا مظہر ہے۔ تو اسی طرح غلام، کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام خریدا جاتا تھا، اس کو اللہ نے شریعت اتاری۔ پہلے تو اس میں بہت زیادہ انسان جو ہے ظلم کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام انصاف والا دین اتار کر سب کے حقوق جو ہے متعین کر دیے۔ ہاں، ان حقوق میں سارے انسانوں کی عافیت ہے۔ تو بہرحال ایک مالدار انسان جو ہے وہ گیا غلاموں کی منڈی میں، اور بہت چھان و بین کے بعد ایک غلام اسے پسند آیا، خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ یہ غلام میرا خریدا ہوا ہے، میرے گھر کے کام اور خدمت کرے گا۔ تو اس سے خدمت میں لگانے سے پہلے وہ پوچھتا ہے، اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، آقا آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کی ملکیت ہوں، آپ جس نام سے مجھے پکاریں گے وہ مجھے پسند ہے، آپ کی پسند میری پسند ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ کہ کھانے ہی سے تمہاری صحت چلے گی، جتنی صحت اچھی ہوگی میرا کام کرو گے۔ کہا جو آقا کھلا دے وہ میں کھا لوں گا، میں تو غلام ہوں، اللہ نے مجھے غلام بنایا، آپ کو آقا بنایا، اور احکام دیے ہیں غلام کے بھی اور آپ جو ہے آقا کے بھی، ایسے احکام کہ نہ جو ہے آقا کی حق تلفی ہو کہ اس نے اپنے مال سے خریدا ہے، نہ غلام پر ظلم ہو کہ وہ اس کا کام کرنے والا ہے۔ کہ جو نام جس نام سے آپ پکاریں گے وہ میرا نام ہو، میں اسے پسند کر لوں گا،
جو کھانا آپ مجھے کھلائیں گے اس کو میں قبول کر لوں گا، جو کپڑے آپ پہنائیں گے وہ میں اپنی خوشی سے پہن لوں گا، چاہے نئے پہنائیں چاہے اپنی اترن پہنائیں، کیونکہ مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ اور جس بستر پر اور جس جگہ پہ آپ سلائیں گے وہ میری رات گزارنے کی جگہ ہوگی، میری کوئی مرضی نہیں۔ اب دونوں میں یہ بات ہو رہی ہے، تقوی کا زمانہ تھا اور دل جو ہے طبیعتیں سلامتی والی تھی۔ آقا اس غلام کی اس باتوں کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت بڑی بات کی اس نے کہا آقا میں نے تو اپنے حق جو ہے اپنے مرتبے کو اور اپنی حیثیت کو پہچانا ہے اور اس کے مطابق میں نے جواب دیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، تم میری طرح انسان ہو اور ایک اللہ کے دیے ہوئے مال سے تمہیں خریدا، تمہارا خالق نہیں ہوں اور نہ تمہارا رزاق ہوں، وہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق اس میں سے تھوڑا سا تمہیں دے دوں گا، اور نہ بیماری میں تمہیں شفا دے سکتا ہوں۔ ایک میری طرح انسان ہوتے ہوئے تم غلام اور میں آقا ہوں، تم نے اپنی مرضی کو فنا ہی کر دی، ختم ہی کر دی۔ تم کہہ رہے ہو نام بھی وہ جو آپ کو پسند ہو، کھانا بھی وہ جو آپ دیں، کپڑے بھی وہ جو آپ ہمیں مجھے پہنائیں، اور سونے کے لیے جگہ اور بستر اور چارپائی بھی وہ جو آپ مجھے عطا کریں، اپنی مرضی کو بالکل ختم کر دیا۔ اس نے کہا ہاں میری یہ حیثیت ہے۔ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ اللہ جو میرا خالق ہے، کچھ بھی نہیں تھا میں، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک ایک انمول عضو اللہ نے عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے یہ ساز و سامان دیا، تو اس اللہ کا مجھ پر کتنا حق ہے کہ تم نے غلام ہوتے ہوئے اپنی مرضی کو فنا کر دیا، اور اللہ رب العالمین ہے، میرے رب ہے، میرے رزاق ہیں۔ تو بس یہی بات ہے کہ بھئی اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے رب بھی اللہ ہیں، ہمارے خالق بھی اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے، سارے کائنات کو مسخر کیا اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی، ایک دنیا کی زندگی ہے جو بہت مختصر ہے اور فنا ہو جانے والی، اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ 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 کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ لیکن یہ دنیا کی مختصر سی زندگی اتنی اہم ہے کہ اسی زندگی کے صحیح گزرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی صحیح کر دیں گے اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ بنا دیں گے، جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا سے منتقل ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہونے تک جتنے مراحل ہیں اس میں اللہ آسانی والا عزت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس روح کا نکلنا اس جسم سے کتنا بڑا مرحلہ ہے، روح سے روح نکلے گی، کہ روح نکلنے کی مثال ایسے سمجھیں کہ کانٹے دار جو ہے جھاڑیاں ہوں اور اس پر باریک کپڑا اس پر جو ہے وہ پھیلا دیا جائے اور کانٹے اس باریک کپڑے کی جو ہے رگ رگ میں داخل ہو جائیں، اور جب اس کپڑے کو کھینچا جائے تو وہ کپڑا چادر کی صورت میں نہ رہے بلکہ تار تار ہو کر الگ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہر حصے عضو سے روح نکلے گی، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا، روح کو نورانی کیا ہوگا، خوشبودار کیا ہوگا، اور روح پر کیونکہ اور روح کا جو ہے خوشبودار اور جو ہے نورانی ہونا، طاقتور ہونا، یہ اللہ کے دین کی وجہ سے۔ جسے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اس کی غذا بھی زمین سے نکل رہی ہے، غلے نکل رہے ہیں اور کتنی قسم کی چیزیں نعمتیں نکل رہی ہیں، پھل نکل رہے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، اور روح یہ اللہ کا امر ہے، آسمانوں سے آیا اور اس کی غذا اللہ نے آسمانوں ہی سے بھیجی ہے، اور اس کی بنیادی چیز ایمان ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے مطابق اللہ کے احکام ہے جو آسمانوں سے آئے۔ یہ دین اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا، یہ ایک طریقہ زندگی ہے اللہ کے قدرت سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، سارے انسانوں کے درمیان میں برابر اور مشترک ہے۔ ہاں اللہ کے احکام کو بتانے والے اور اس پر کیسے چلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے
ہر قوم کے لیے نبی اتارا، ہر قوم کے لیے رسول اور نبی، کسی کے لیے رسول کسی کے لیے نبی۔ اللہ نے رسول اور انبیاء بھیجے، وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس میں اللہ سے ڈرانے والا نہ آیا۔ ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے کے کو سن کر آدمی ڈر جاتا ہے، خوف سا آتا ہے، اس سے وحشت کھاتا ہے۔ اسلام میں اور قرآن میں اور شریعت میں انذار یہ ہے کہ جس راستے پر چل رہے ہو اس راستے پر امن سے گزرنے کے لیے اس کے خطرات سے متنبع کر دینا۔ کیوں بھائی، یہ خطرات سے متنبع کر دینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ کہ زندگی کی راستے پر تم چل رہے ہو، کون سی چیزیں تمہیں فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ۔ دیکھو بھائی، اس راستے پر چل رہے ہو، یہاں ٹوٹی ہوئی سڑک آئے گی، نہ ہموار راستہ ہوگا، گڑھے ہوں گے، جھاڑیاں ہوں گی، اور اس طرح کہیں کہیں پانی ہوگا۔ ان سب کی تیاری کرو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب راستے کو اختیار کرو۔ تو یہ تو انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ حضرات انبیاء کرام بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کی ناراضگی پر پیش آنے والے خطرات سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ حضرات انبیاء کرام، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ نبی آتے تھے سب سے پہلے، انبیاء کرام علم لے کر اترتے تھے، لیکن علم کے لیے طلب شرط ہے۔ انسان اس چیز کا علم حاصل کرتا ہے جس کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جیسے آج ڈاکٹری کا علم، اس کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس علم کا تعلق انسان کی صحت اور ان کے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ انجینئرنگ کا علم ہے، صنعت کا علم ہے، تو جو جس چیز کے بارے میں وہ علم ہے اسی کو اتنا ہی بڑا، تو سب سے بڑا علم تو اللہ کی پہچان ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ حضرات انبیاء کرام اللہ نے قوموں کی طرف بھیجے، اور سب سے پہلے اب حضرات انبیاء کرام کو بھیجنے کا باعث یا تو قوم کافر اور مشرک ہو گئی ہے، کفر اور شرک پر مرکز جہنم کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے، کیونکہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے، یہاں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کا اصل اللہ نے ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے، کہ جو اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے دین اور اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اسی کا ایک مقام جہنم میں بھی ہے، کہ اگر نافرمان ہوگا تو جہنم، فرما بردار ہوں گے تو ان کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، کہ اگر تم ایمان اور اعمال والے نہ ہوتے تو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں بچایا اور جنت تمہارا ٹھکانہ بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام اللہ کی طرف سے علم، یعنی علم کس چیز کا، کہ اللہ کے کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی پہچان والا علم، اور وہ احکام جو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیے۔ اس لیے سب سے پہلے انبیاء علم کے ساتھ تو اترے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کرواتے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی پہچان، یہ سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین محبت والا، خوشیوں والا دین ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس میں زبردستی نہیں، بھائی اللہ کی پہچان ایسی کراؤ کہ اللہ کی محبت ساری چیزوں پر غالب ہو جائے۔ اس لیے قرآن پاک میں 8 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، یہ 8 چیزیں نظام چلنے کے لیے ان کی محبت تو ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی محبت ان سب چیزوں پر غالب ہو، کہ جب تقاضا آئے، ایک ان چیزوں کا تقاضا ہے اور ایک طرف دین کا تقاضا ہے، تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے ایسی محبت ہو کہ ان تقاضوں کو قربان کر کے دین کے تقاضوں پر انسان اپنے آپ کو لگا دے۔ بڑے تقاضے میں لگے گا تو چھوٹے تقاضے کی کمیاں اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کو دین دے کر، طریقہ زندگی دے کر بھیجا۔ اے انسانوں، اشرف المخلوقات بنایا،
سب سے زیادہ قیمتی اعضاء تمہیں دیے اور سارے کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا اور دنیا کی تھوڑی سی زندگی دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم یہ گمان کر بیٹھے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا، اپنی مرضی پر چلو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا نظام اور صرف بیہودہ اور بے مقصد اور کھیل کود کے لیے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تو حکمت والے ہیں، اللہ کا ہر حکم، حتیٰ کہ ریت کے ذروں کو پیدا کرنا، ریت کا ذرہ کیا حیثیت ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اور اللہ کا ایک مقصد ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ گمان نہ کر لینا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ پوری عمر کے ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا تم سے، جوانی کی لمحات کا سوال ہوگا، تمہیں یہ کان سننے کی طاقت دی، اس کا سوال ہوگا کہاں استعمال کیا، اور تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اس کا سوال ہوگا کہ دیکھا کس بنیاد پر، کس چیز کو دیکھا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اور یہ دل جس سے انسان تدبیریں کرتا ہے اور اسکیمیں بناتا ہے اور دنیا میں کارنامے انجام دیتا ہے، سب سے بڑی قوت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اصل آخرت بنائی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے پردیسی پردیس میں اپنے سودا وغیرہ لینے کے لیے کسی کام کے لیے جاتا ہے اور اس نے واپس اپنے وطن لوٹنا ہوتا ہے، یا یہ سمجھو کہ مسافر جو راستے پر چل رہا ہے تو راستے پر آنے والے درخت، راستے پر آنے والی گھاٹیاں، راستے پر جو ہے راستے میں آنے والے جو ہے مکانات، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے وہ اپنے گھر تک پہنچنا ہے۔ تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور بھائی جس کو ساری دنیا مل گئی لیکن وہ اللہ کو نہ پا سکا تو کچھ بھی اس کو نہ ملا، کیونکہ ساری کائنات مخلوق ہے اللہ کی، اور ساری کائنات میں امر چلتا ہے اللہ کا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کا چاہے بادشاہ بھی بن جائے لیکن دل میں اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں، اور اللہ کے احکام سے روگردانی کی ہوئی ہے، تو وہ دنیا کی زندگی بھی ہم اس پر تنگ کر دیں گے، دنیا میں اس کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور کیونکہ وہ اللہ کے احکام سے اندھا بن کر چل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا ہی اٹھائیں گے۔ تو وہ چیخے گا اور پکارے گا، رب لما حشرتنی اعمی، یہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری نظر بالکل ٹھیک تھی، ساری چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فرمائیں گے تم میرے احکام، میرے دین اور میرے اتارے ہوئے جو ہے وہ اوامر، اس سے اندھے بن کر رہے اور تم نے ان کو بھلا دیا، تو آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ اس لیے بھائی اللہ نے یہ دنیا کی زندگی مختصر سی عطا فرمائی ہے۔ دو زندگی ہیں، ایک آخرت کی جو کبھی ختم نہ ہونے والی، اور اصل ہم نے وہیں جانا ہے، اور وہی اصل زندگی ہے۔ اور کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں اس آخرت کی تیاری کے لیے، اگر 60-70 سال بھی زندگی ہے تو 12 سال تو ہمارے بچپن میں گزر جاتے ہیں، اور پھر انسان تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ تو نیند میں گزارتا ہے۔ بچپن میں اللہ کا کوئی امر نہیں، لیکن ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ جب پہلا روزہ اس پر فرض ہو، جب پہلی نماز اس پر فرض ہو، اور پہلے اللہ کے احکام فرض ہوں، تو وہ اتنے اچھے ہوں کہ اللہ کے دربار میں پہنچیں تو اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کی تربیت۔ بچہ مکلف تو نہیں ہے، لیکن مکلف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دو، تربیت نہ کرو۔ اب جب بالغ ہو گیا اور نماز فرض ہوئی، اس کو نماز آتی ہی نہیں، احکام فرض ہو گئے، اس کو احکام پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی دینی تربیت، اور اس کے بارے میں پوچھو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر اللہ پیدا کرتے ہیں۔ آنکھ دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے، زبان دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے، کان دیے ہیں تو صحیح سننا کیا ہے، دماغ دیا ہے تو صحیح سوچ کیا ہے۔ تو جو اصل ان کا راستہ ہے، جسے ریل گاڑی اور انجن بنایا گیا، اس کی فطرت جو ہے لائن پر چلنا ہے۔ بسیں اور گاڑیاں اور ٹرک بنائے گئے
اس کا جو ہے وہ جو ہے سڑک پر چلنا ہے، اس کی فطرت یہ ہے۔ تو انسان کو بنایا گیا تو انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ اللہ کے احکام پر، اس کی زبان کا استعمال، اس کی آنکھ کا استعمال، اس کے کان کا استعمال، اور ایک ایک عضو کا استعمال۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے کان جو ہیں اور آنکھ اور دل جس سے اسکیمیں بنتی ہیں، اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ عمل کی اسی پر دار و مدار ہے دنیا اور آخرت کے بننے کا۔ اللہ نے اپنے مبارک احکام اتارے، دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیے، اور اس میں اپنے احکام رکھے۔ اس کے لیے حضرات انبیاء کرام آئے، اس میں سب سے بنیادی چیز تو ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں، اذان دی جاتی ہے، اور اصل تو کہ گھر اللہ کے گھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، کہ نماز دیکھا جائے فریضہ ٹھیک ادا کیا کہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے دین کے معنی بدلا ہے کہ جو وسائل ہیں اس پر ہی اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب نیند سے اٹھتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے اور وضو کرتا ہے، تو وضو کے ساتھ ہی اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے منہ دھوتا ہے تو پانی سے جو اس سے گناہ صغائر ظاہر ہوئے ہیں وہ اس سے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہیں جانے کے لیے انسان اپنے جسم اور کپڑوں کے میل کچیل کو اتارتا ہے، تو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وضو کے ذریعے سے وضو کا جب منہ دھویا ہے تو آخری قطرہ وہ آخری گناہ کو لے کر نیچے گرتا ہے۔ ہاتھ دھوئے ہیں تو اس کا آخری قطرہ ہاتھ کے گناہوں کو نیچے لے کر گرتا ہے۔ پاؤں دھوئے ہیں تو جہاں جہاں انسان اللہ کی مرضی کے بغیر اور اپنی خواہش کے مطابق اس نے قدم اٹھائے ہیں تو آخری قطرہ اس گناہ کی معافی کو لے کر، اور بلکہ اس وضو سے تو انسان کا یعنی زینت حاصل ہو جاتی۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن تو 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء کرام ہوں گے، اور ان کی امتیں ہوں گی۔ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہوگا، پہچانے گا کہ وہ تو ان میں رہا ہے، اور آپ کی امت تو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، بہت بڑی ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست مثال دی جو ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی ہے۔ میرے صحابہ یہ بتاؤ، بہت ہی بڑا میدان، کیونکہ یہ زمین ایک میدان ہوگی، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ کوئی چیز کسی کی آڑ میں چھپ جائے، برابر میدان ہوگی، سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، دائیں طرف جنت زیب و زینت کے ساتھ ہوگی، اور بائیں طرف جہنم کو فرشتے اس کی لگاموں کو کھینچ کر لائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، جب میدان محشر میں وہ جہنم دیکھے گی کہ سب سے زیادہ انعامات کائنات میں انسان پر ہوئے، اور انسان اللہ کی نافرمانی کر کے آیا۔ آسمان نے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی، زمین نے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ان پہاڑوں نے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انسان اور جنات کے علاوہ ساری کائنات، اور ان کی بقا دنیا میں ہزاروں سال، کہ ایک لمحے بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، اور یہ انسان تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا گیا، سب سے خوبصورت شکل عطا کی گئی، سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں اس کو عطا کی، اور تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی نافرمانی، تو غصہ ہو جہنم جو ہے بفر رہی ہوگی، اور اس سے ایک شور کی آواز، اور ایسی کہ وہ پھٹ جائے اور آگ پھیل جائے اور سب کو بھسم کر دے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور فرشتے پکڑ پکڑ کر فوجوں کو، لشکروں کے لشکر کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرشتے جو داروغے ہوں گے جہنم کے، وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، او بدبختو، کیا اللہ کی طرف سے ڈرانے والے تمہارے پاس آئے نہیں تھے؟ اللہ کے رسول آئے نہیں تھے؟ اور اللہ کی کتاب تمہارے لیے نہیں اتری تھی؟ نبیوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا تمہاری دنیا کے حالات تمہارے لیے عبرت نہیں تھے کہ ہر ایک اس طرف آ رہا ہے؟ تمہارا بڑھاپا خود یہ اس بات کی نشانی تھی۔ چلو جی بچپن میں بھی تو جوانی کا زمانہ باقی ہے، ابھی تو جوانی چل رہی ہے، ابھی تو ادھیڑ عمر ہے، تمہارے بڑھاپے کو بھی نذیر کہا جاتا ہے۔
داڑھی کے بال سفید ہو جانا، اعضاء کا اضمحلال کی طرف جانا، کمزوری کی طرف جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ڈرانے والی چیز۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری یہ ہے بری قسمت، نذیر ہمارے پاس آئے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا جو ہے آخرت کی اور جو اللہ کے حکام کی بات کر رہے ہو، دنیا کی بات کرو، ہم نے دنیا میں کتنی ترقی کر لی، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تو وہ کہیں گے تم بڑی گمراہی میں رہے۔ تو بھئی اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے آخرت کی کمائی کے لیے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو حضور نے فرمایا دیکھو بہت بڑا میدان ہو اور وہ گھوڑوں سے بھرا ہوا، اکثر گھوڑے اس میں مشکی ہیں اور جو ہے اس میں جو ہے وہ مشکی رنگ کے ہیں یا کالے رنگ کے، اور ان میں سے کتنے گھوڑے ایسے ہیں جو پنکلیان، جن کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں سفید ہے، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ اب یہ ایسی زبردست و آسان مثال، سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہچان لے گا، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی آپ کی بات ہے۔ فرمایا میری امت اس وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یہ تو وضو کے فضائل ہے، تو بھئی نماز کے کیا فضائل ہوں گے، نماز کا کیسا نور ہوگا۔ پھر اللہ نے یہ روزہ عطا فرمایا کہ روزہ تو اعمال میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، ہر عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، سارا اپنے لیے کر رہا ہے، الا الصوم، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ روزے کا پتہ میرے بندے اور میرے علاوہ کسی کو نہیں، کیونکہ اپنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا، اور صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک 12-13 اس سے کم یا اس سے زیادہ گھنٹوں سے اپنے آپ کو جو ہے روکنا، جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہ کھانے سے، پینے سے اور جماع سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے فرمایا الا الصوم فانه لی، یہ روزہ تو صرف میرے لیے، اس میں کسی کے دیکھنے کا دخل نہیں، اس میں انسان نیت خراب نہیں کر سکتا کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تو صرف کس کو پتا ہے، اس بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے اتنا بڑا عمل ہے، انا اجزی بھی، تو میں خود اس کا بدلہ اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا، دینے والے اللہ ہیں۔ اور ایک روایت میں وانا اجزا بھی، کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، میری رضا کے علاوہ روزے کی جزا ہے ہی نہیں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان عطا فرما کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے اللہ نے رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پہلے اس کی جو ہے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اور اس کے بارے میں باخبر کر دیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر دن میں حضور کے ساتھ پاس اترتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ رمضان شریف کا مہینہ تو یہ ہے ہی عبادت کا مہینہ، یہی اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ، اور یہ ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، اور رمضان شریف کے مہینے کو تعلق ہے دعوت والی محنت کے ساتھ کہ قرآن جس میں اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا اور دعوت کا حکم دیا گیا، یہ اترا قرآن یہ رمضان شریف میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پتہ ہے کیا چیز ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ہو۔ رات تو ایک ہی رات ہے، چند گھنٹوں کی ہے، تو ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں یعنی 80 سال کی عبادت سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ تو بھئی اللہ نے اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں یہ اپنا دین اور یہ احکام عطا فرمائے ہیں، اور اس میں سے یہ روزہ ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرات انبیاء والی ذمہ داری، ہدایت والی محنت عطا فرمائی۔ حضرات انبیاء کرام اور اللہ کے رسول یہ سارے اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، ان کا دائرہ محنت، دائرہ ذمہ داری اور دعوت کا میدان
زمانے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار، زمین کی مسافت کے اعتبار سے متعین تھا، محدود تھا۔ ہر نبی اپنی قوم میں محنت کرتے تھے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لیکن حضور اللہ کے حبیب ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع ہی سے عرش پر اور جنت فردوس میں رکھتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم کائنات پر ہم نے احسان کیا، کہ کائنات پر احسان کرنے کے لیے ہم نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو دین دے کر بھیجا اس دنیا میں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، کیونکہ جو سیرت اور جو زندگی اور جو ادائیں اور جو سنتیں اور اللہ کا دین احکام جو لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بقا میں سارے کائنات کی بقا، اس لیے آپ رحمت للعالمین۔ آپ کا آنا دین کو لانا، کیونکہ وہ دین موجود ہوگا اور پورا موجود ہوگا، ہر چیز عافیت اور سلامتی کے ساتھ چلے گی، اور دنیا کو اللہ امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھائی چارے والی زندگی دیں گے، دلوں کا اطمینان عطا کریں گے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اس لیے آپ رحمت للعالمین۔ اور اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کی محنت کرنے والی ہے، کہ انسانوں کی محنت، کہ جس محنت اور جس شعبے کے ساتھ انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو اس شعبے کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دین کی محنت کرنے والا، دین کی محنت کا شعبہ، یہ تو ایسا شعبہ ہے کہ سارے کائنات کی بقا اس میں ہے۔ جیسے اللہ کا ایک امر روح انسان کے جسم میں ہے، اور یہ روح اللہ کا امر ہے، اس روح کے ہونے کی وجہ سے سارے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک کام بھی کر رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں زبان سے بولتا ہوں، لیکن زبان کس سے بولتی ہے؟ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، آنکھ کس سے دیکھ رہی ہے؟ میں اپنے کان سے سن رہا ہوں، کان کس سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ شخص جو 35 سالہ پورا باڈی بلڈر اور پورا جسم خوبصورت، اور اس کی نظر بھی ٹھیک تھی، زبان بھی ٹھیک سے صحیح بولتا تھا، کان سے صحیح سنتا تھا، ہاتھوں سے اس کی پکڑ بڑی سخت تھی، پاؤں سے مسافت کا طے کرنا، رفتار بہت تیز تھی اس کی، لیکن روح نکل گئی تو نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کائنات کی روح اللہ کا دین ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، پورا دین موجود تھا اور صحابہ کرام دین کی محنت کرنے والے تھے۔ اللہ نے کیسے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بتلایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یہ اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، اس کو یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور ایمان کی محنت کرنے سے پہلے اور دین تمہاری زندگیوں میں آنے سے پہلے تم کیسے دشمنیوں والی بے چین زندگی گزار رہے تھے۔ دوسروں سے دشمنی تو دشمنی تھی، تمہارے تو دل اتنے سخت ہے کہ اپنے نرینہ اولاد عورت نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور بچہ ہوا تو اس کی خوشی ہوئی، لیکن بچے کا گلا بھی گھونٹ کر مار دیتے تھے کہ ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، ایک کھانے والا اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ قرآن پاک میں ہے کہ بھوک کے ڈر سے بچے کو بھی مار دیتے تھے، اور جاہلیت والی غیرت کی وجہ سے یعنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو خبردار، تم میرے بندے ہو، اور یہ عورتیں یہ میری بندیاں ہیں۔ تمہارے ساتھ جو تعلق میاں بیوی ہونے کا، ماں اور بیٹا ہونے کا، یا اور جو تمہارے تعلق یہ رشتے ہیں، یہ رشتے بھی بہت بڑی چیز ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اس رشتوں کو تم جوڑو۔ قیامت کے دن یہ رشتہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ، جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تو آج آپ اپنی رحمت سے جوڑ دیں، اور جس نے دنیا میں مجھے کاٹا، نہ ماں ہونے کا خیال کیا، نہ باپ ہونے کا خیال کیا، نہ بھائی ہونے کا خیال کیا، نہ اور رشتوں کا خیال کیا، اے اللہ آج تو اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ اس لیے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کہ سلام کرنے سے محبتیں آتی، اور کہا سلام کرنے والا سلام کا جواب دینے والا۔ اس میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے، کیونکہ سلام کی ابتدا کرنا یہ تواضع کی نشانی ہے، تواضع کی نشانی ہے۔
جی ہاں، تو اس لیے جو ہے سلام کو پھیلاؤ اور کھانے کھلاؤ اور جو ہے رشتوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھو راتوں کو جبکہ لوگ سوئے ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبارک دین دے کر بھیجا اور ساری انسانیت کے لیے ایک کامل دین دے کر بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ سارے انسانوں کے، سارے جنات کے، پورے روئے زمین کے، قیامت تک آنے والے زمانے کے نبی، اور کامیابی صرف اور صرف آپ کے دین میں. تو پہلی قوموں کے لیے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو منتخب کیا، نبی بنا کر وحی دے کر علم دے کر بھیجا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے اللہ نے اس امت کو پسند کیا. انبیاء کے لیے اصطفاء، اجتباء اور اختیار، پسند کرنا، چننا، برگزیدہ بنانا، یہ الفاظ ہیں. تو اس امت کے لیے بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس کلمے کو لے کر آئے، کلمہ ایمان، اس کی دعوت شروع کی، اور جو کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتے محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا تھا، وہ فوراً اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اس دین کا داعی بھی بنتا تھا. صحابہ کی سیرت کو دیکھا جائے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی 3 جلدیں ایسی کتاب جو ہے یعنی تصنیف کی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی اسلامی تاریخ میں. اور اہل حق اور اہل علم یعنی وہ حیران ہے کہ اللہ نے کیسی کتاب. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخوں میں مسلمانوں کے کارنامے اور فتوحات اور اللہ کی مددیں جو اتری وہ تو ذکر کی گئی ہیں، لیکن وہ اعمال کیا تھے کہ جن کی وجہ سے یہ مدد اتری، یہ سمندر میں نہیں تھا. اس لیے بعد والے وہ تو صحابہ تھے، بڑے ایمان والے تھے، انہوں نے تو خیر کا زمانہ دیکھا تھا اور اس لیے ان کے ساتھ مددیں ہوئیں. کیا مطلب؟ کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی 3 جلدوں میں وہ اعمال ذکر کیے ہیں جو صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کرتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے کی بھی یہ امت ان اعمال کو اختیار کر لے گی، اللہ ان کی وہی مدد فرمائیں گے جو صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی. کہ اللہ کا دستور قیامت تک ہے. اس لیے حیات الصحابہ لکھی گئی کہ صحابہ کرام نکلنے کا جب نکلتے تھے تو کس جذبے سے کیا لڑنے کے لیے نکلتے تھے؟ وہ تو یعنی انسانیت کی ہمدردی میں کہ کفر اور شرک اور لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے مفاد والے قانون کی ظلم کی چکی اور زنجیروں میں انسان بندھے ہوئے اور آخرت میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ہمدردی کے لیے. صحابہ کرام کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ سفر کرتے. گھر میں تو ایک چراغ کی روشنی حاصل کرنے کے لیے تیل لینے کی استعداد نہیں ہے. کئی دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ پکانے کی کوئی چیز. یہ سفر کریں گے اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تھا نکلو اللہ کے راستے میں. اسی حال میں صحابہ کرام نکل پڑتے تھے. اب اور کیونکہ قبائل کہاں دور دور آباد تھے اور حضور وہاں تک بھیج رہے ہیں، تو وہاں کے لیے تو زیادہ راہ بھی پورا ہونا چاہیے اور وہاں تک پہنچ کر اسباب بھی پورے ہونے چاہیے، لیکن کوئی سبب نہیں. گھر میں کچھ نہیں ہے. کوئی صحابہ جو ہے ستو گھر میں ہے وہ لے لیا، کوئی صحابہ روٹی کے ٹکڑے خشک ہیں وہ لے لیے کہ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیں گے، اور کوئی کسی کے پاس کھجوریں چاہے ردی وہ لے لی کہ اس سے گزارا کر لیں گے. لیکن نکلنے کا حکم ہے، نکلنے سے کوئی رک نہیں رہا. حتیٰ کہ جس کے گھر میں نہ ستو ہے، نہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور نہ کھجوریں ہیں، اس کے گھر میں صرف یہ کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں کہ جس کو دل کر ہم اونٹوں کو کھلائیں گے تو وہ انہیں گٹھلیوں کو اپنی توشے دان میں رکھ لیتے تھے. یہ صحابہ کا قصہ ہے. اسی تو بعد والوں نے پوچھا کہ گٹھلی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ گٹھلی دل کو تسلی دینے کے لیے اس کو دھو کر ہم منہ میں ڈال لیا کرتے تھے اور گٹھلی کو چوستے تھے. تو گٹھلی کے چوسنے سے بھئی کتنا مٹھاس آتی ہے، کتنی غذا ملتی ہے، کتنی توانائی ملتی ہے، ایک دل کی تسلی. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کو نہیں چھوڑا.
اس لیے صحابہ کرام کا نکلنا یعنی ان لوگوں کو دعوت دے کر ہلاکت کے راستے سے بچانا. اس لیے کہتے تھے تمہاری جو دنیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم جو تمہارے پاس آئے ابتعاثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم تم سے لینے نہیں آئے بلکہ تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں. اور سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ تم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہر کمزور طاقتور کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اس کی ماننے پر مجبور ہے. اپنے جیسے انسانوں کی یہ ماننا یہ تو ذلت کی بات ہے. اس سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف، کیونکہ جو اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے گا تو اللہ اس کو کامیاب کریں گے اور عزت عطا فرمائیں گے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، نحن قوم کنا اذلاء، جب ہم مکے میں رہتے ہوئے بیت اللہ کے پڑوسی ہوتے ہوئے ہم اپنی مرضی اور باپ دادا کے طریقوں باطل طریقوں پر چل رہے تھے، بتوں کی پرستش کر رہے تھے، تو ہم گرے پڑے تھے لوگوں کی نظروں میں، حتیٰ کہ اپنی نظروں میں. ہمیں جو عزت ملی ہے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے، یہی ہماری دعوت ہے کہ لوگوں جتنا دین ہماری زندگیوں میں ہوگا کامل ہوگا اللہ تعالیٰ پوری کامیابی عطا فرمائیں گے. اور دین میں نقصان آنا یہ جہاں کامیابی میں کمی ہو جانا اور نقصان کی طرف جانا ہے، حالات کا بگڑنا ہے. اور جس دن دین اس دنیا سے نکل گیا اللہ تعالیٰ اس کائنات ہی کو فنا کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہ کرنا. ایاک والتنعم یا معاذ، اللہ کی عبادت میں زندگی کو لگاؤ، لیکن کھانا جو کھا رہا ہوں اس سے اچھا کھانا ہو جائے، یہ لباس اس سے اچھا لباس ہو جائے، یہ گھر اس سے اچھا گھر بن جائے، یہ سواری اس سے اچھی سواری بن جائے. یہ تمہارا مقصود نہیں ہے. اللہ دیں تو ان چیزوں کو استعمال کرو، اللہ دیں گے، لیکن تمہارا مقصود تو اعلاء کلمت اللہ ہو. تمہاری جوانی، زندگی کے لمحات، جسمانی صلاحیتوں کی طاقت، دماغی طاقت، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا لین دین، پاؤں کا چلنا، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بتایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات گئے گھر میں آتے تھے تو اتنا اچھا معاملہ گھر والوں کے ساتھ، یا دن میں آتے تھے تو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے. اور دن میں ہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے کام میں ساتھ، گدری سے جوئیں تو آپ ساتھ جو ہے ہم شریک ہو جاتے، جوتے کو سینا اس میں شریک ہوتے، گھر کی صفائی، آٹے کا گوندنا. اور رات کو داخل ہوتے آپ تو بڑے آہستہ سے دروازے کو جہاں کھولتے تھے، دھڑکے سے نہیں کہ دھڑکے سے دروازے کو کھولا جائے، اور بڑی اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ جو جاگا ہوا اس سلام کو سن لے، اور جو کچی نیند بھی ہو اس کی نیند خراب نہ ہو. لیکن ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ، اور جب اذان ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے گھر میں ہوتے ہوئے ایسے جیسے کسی کو جانتے نہیں اور مسجد کی طرف تشریف لے جاتے. تو ایسے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی ایک سے بات نہیں کی اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے. تو میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم معاملہ ہے جو اللہ کے رسول امت کو بتانا چاہتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، لوگو یا ایھا الناس، اے لوگوں کو، یعنی کہ میرے صحابہ اور ایمان والے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ حضور کی وجہ سے، حضور کی محنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے جو دعوت والا کام کے نیکی کا حکم کرتے رہنا، لوگوں دین پر آ جاؤ، اپنے شعبوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو، اپنے جان اور مال کے ساتھ جو اللہ کے احکام ہیں دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کر لو، اور اس کے لیے دعوت والی محنت کرو. مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، اوامر کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. اس سے دین پورا کا پورا تمہارے اندر باقی رہے گا اور دنیا امن کا گہوارہ بنے گی اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ادھریں گی. لیکن اگر یہ دعوت والا کام چھوٹا، جب دعوت والا کام نہیں ہوگا تو پہلے وہ جن کی طرف جا کر تم دعوت کو لے جاؤ گے ان کا نقصان ہوگا کہ وہ دین میں داخل نہیں ہوں گے، اور جب تم دعوت والے کام کو جہاں چھوڑو گے تو خود تمہارے اندر سے دین کمزور ہو جائے گا، اور جب دین کمزور ہو جائے گا، تم نے بہت بڑی ذمہ داری کو چھوڑا اور تمہارے اندر سے بھی دین نکل گیا، تو جو ہے اس کائنات کی بقا ہی دین کی وجہ سے ہے. تو پھر وہ معاملہ ہوگا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کر مانگو گے اور میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا.
اور تم مجھ سے سوال کرو گے، اپنی حاجتیں مانگو گے، میں تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کروں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے اور میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ 3 کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ دیندار اور دین کے لیے سب کچھ کرنے والے۔ تو اس زمانے دعوت کا کام یہ اس امت کا فریضہ ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام نکلے۔ مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی سی، اور ان کے گھر کچی اینٹوں کے تھے، اور ان کے گھر جو ہے خیموں کے تھے، اور ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ پکانے کی چیز ہر وقت موجود نہیں ہوتی تھی، اور ان کے گھر میں راتوں کو روشنی نہیں ہوتی تھی کہ چراغ کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن ایمان اور اعمال سے وہ بھرے ہوئے تھے، اور جب حکم ہوتا تھا اللہ کے راستے میں نکل پڑتے۔ اسی کی مشق کے لیے تو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے شعبوں سے نکالتے۔ ابھی نیند پوری ہوئی ہے، صبح صادق طلوع ہوئی، سب سے پہلی آواز جو فضاؤں میں گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ نیند بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور نیند میں تو انسان بے سدھ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ موت، اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرما دی، ہمیں جگایا۔ کتنے پیارے الفاظ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو اسی طرح ایک حقیقی موت آئے گی، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن یہ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ ثم الیہ النشور، پھر اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا، اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اور کہتے ہیں آدمی کے قدم میدان محشر سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 4 سوال میدان محشر میں ہوں گے اور 3 سوال قبر میں ہوں گے، اور وہ سب بتا دیے گئے، اور اس کی تیاری کا موقع اللہ نے ہمیں دیا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دیکھو قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور قرآن کے بیچ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے، ساری کائنات کو عدم سے وجود دے کر اور وجود دے کر کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی جہاں پر جتنے وقت کے لیے جب ضرورت تھی مہیا کرنے والے اللہ کی ذات۔ انسان تو کسی مخلوق، فرشتے، انسان، کسی کے بس کی بات نہیں، یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم جب عصا کا معجزہ دیا تو روایت میں آتا ہے کہ ایک چٹان سامنے آئی، اے موسیٰ اس چٹان کو عصا مارو، اتنی زور سے مارا کہ وہ چٹان ٹوٹ گئی، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، ظاہر ہوا، اس کو بھی عصا مارو، اس کو بھی عصا مارا تو وہ بھی ٹوٹا، پھر ایک اور پتھر نکلا، اس کو بھی عصا مارو، وہ بھی ٹوٹا۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، پتھر کے اندر پتھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جہاد میں اخروٹ ملے، ان کو کبھی اخروٹ دیکھا نہیں تھا، تو اخروٹ تو پتھر جیسا ہوتا ہے، اور اس کو توڑا کسی نے تو اس کے اندر سے ایسا بہترین مغز اخروٹ کا مغز نکلا، تو کہنے کہ اللہ اکبر، اس پتھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے وہ غذا رکھی ہے۔ تو بہرحال جب وہ تو دیکھا ایک کیڑا ہے، اور کیڑا اس کے سامنے سبز گھاس ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، دیکھو ان 3 پتھروں میں اس کیڑے کو رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب جو یہاں کے امام بھی رہے اور مقیم تھے ماشاءاللہ، وہ بتایا کرتے تھے اپنے دیہات کا ایک قصہ۔ ایک دیہات میں پہلے جو ہے توے جو ہے مٹی کے ہوتے تھے، اس کو آگ پر رکھا جاتا تھا اور اس پر روٹی پکائی جاتی تھی، مٹی کے توے۔ پھر تو یہ لوہے کے توے ہیں، اسٹیل کے توے ہیں، آج تو بہت کچھ، لیکن مٹی کے توے بھی ہوتے، پھر روٹی۔ وہ گھر والے حیران تھے کہ آگ جل رہی ہے، توا گرم ہو گیا ہے، روٹی پکا رہے ہیں، لیکن ایک گول سا دائرہ وہ روٹی کا کچا اور ٹھنڈا رہتا تھا، کچا اور ٹھنڈا رہتا تھا، جیسے کہ اس کو آنچ لگی، حالانکہ نیچے آگ تھی جل رہی۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ اللہ کی کیا حکمت ہے اور اللہ کی کیا شان ہے۔ کہ ایک دن وہ توا ٹوٹ گیا، اور ٹوٹ کر 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے ہو گیا، گر گیا کسی بچے سے۔ تو جہاں سے وہ گرم نہیں ہوتا تھا، روٹی پکتی نہیں تھی، تو دیکھا وہاں ایک کیڑا ہے اس توے کے اندر۔ اس کیڑے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یہ انتظام کیا کہ وہاں وہ گرم ہی نہیں ہوتا تھا، ایک کیڑا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔
ایک اور بھی قصہ کہ بھٹے والے تھے، ان کا بھٹا جو ہے انہوں نے اینٹیں ڈالی، اس میں کوئلہ ڈالا، آگ جلی، اینٹیں جب پک گئی نکالنا شروع کیا تو سب سے پہلے کچھ پکی اینٹیں نکلتے نکلتے ایسی جگہ پر پہنچے کہ باہر والا حصہ پکا ہوا، اندر والا حصہ کچا ہے۔ تو مالک کو غصہ آیا اور آگے دیکھا تو وہ اینٹیں بالکل ہی کچی ہیں، یہ تو باہر طرح سے پکی ہیں جن کو شعاع لگی ہے، اور اندر آگے کچی ہی کچی اینٹیں۔ تو اس نے اپنے مینیجر کو اور اپنے مزدوروں کو بلوایا کہ یہاں پر تم ایندھن نہیں ڈالتے تھے، آگ نہیں لگاتے تھے، پھر یہ اینٹیں کچی کیوں رہ گئی؟ ظاہری اعتبار سے اس نے ڈانٹا، لیکن جب اینٹوں کو اٹھایا گیا تو اللہ نے اپنی قدرت کا اور اپنی ربوبیت کا اور اپنی عظمت کا ایک کرشمہ دکھلایا کہ ایک بلی بچوں سمیت وہاں پر موجود تھی جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ نظام کیا ہوا تھا۔ تو وہ یہ ایمان اللہ کی ذات پر، یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ، اور اس کا محل یہ دل ہے۔ پھر اللہ نے یہ یہاں اعمال عطا فرما ہے، یہ نماز کا حکم اور یہ جو ہے روزوں کا حکم۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور کیوں؟ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے۔ ہر عمل کا نماز سے زندگی عبادت پر آئے گی، اور جو ہے وہ روزے سے تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی بہت بڑی دولت ہے، اور زکوٰۃ سے غنا آئے گا، حج کا بھی ایک جو ہے وہ پاکیزہ زندگی ملے گی۔ تو یہ عمل کی تاثیر جب ہوگی جبکہ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان میں کمزوری آئی تو عمل کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی ہو جائے۔ کہ پورے مہینے کھانا، اپنا گھر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ، لیکن اللہ کے امر کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، انسان کے سارے عمل اس کے لیے ہے، روزہ ایک ایسا ہے جو صرف اس میں کوئی ریاکاری نہیں کر سکتا۔ فإنہ لی، یہ روزہ رکھنا یہ میرے اور بندے کے درمیان، اس لیے اس روزے کا کیا، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اپنی رحمت اپنے ہاتھوں سے، اور ایک روایت میں وانا اجزا بھی، اور اس کا بدلہ تو میری ذات خود ہے۔ اس لیے بھائی یہ زندگی جو تھوڑی سی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے، اور تیاری کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا، اور دین کا تعلق ہمارے اعضاء سے، دل سے لے کر سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اور اللہ نے اگر کوئی شعبوں میں نعمتیں دی ہیں تو اس میں اللہ کے امر کو دیکھنا۔ اللہ کا امر یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت سے، یہ ہے کلمے کی دعوت دے کر یقین کو بناتے تھے، اور یقین جب حاصل ہو گیا تو پھر اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب ہو گئی، اور پھر جو دین اترا ہے احکام، جب یہ دین لوگوں کی زندگیوں میں آ جاتا تو اللہ پھر باطل کو مٹا دیتے۔ کتنی باطل قوتوں کو توڑا ہے کہ جب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دین موجود ہو گیا تو ہم نے زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ جیسے پہلے خلافت ایمان والوں کو، انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو دیتے رہے، ایسے تمہیں بھی یہ جہد دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے کر اس زمین پر آباد کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات ایمان ہے بھائی، اور ایمان کے دادا ہونے کا ذریعہ یہ دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان شریف کا مہینہ، اس کو دعوت والے اس محنت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ بہت تعلق۔ حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے رمضان میں، اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے قرآن رمضان شریف میں، یعنی ایک تو روزے ہیں کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا روزوں کے ساتھ ساتھ اس کا قیام اللہ نے اپنی قربت اور عبادت کا ذریعہ بنایا، تراویح، کہ جو ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام سے ہمیں پالیں گے، اور احتساب اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب رمضان شریف کے مہینے کو اس محنت سے بہت زیادہ جو ہے وہ تعلق ہے،
کہ قرآن شریف جو منبع ہدایت ہے وہ بھی اس مہینے میں نازل ہوا۔ غزوہ بدر کہ سب سے پہلے اللہ کی یہ قدرت کا اظہار مسلمانوں کے لیے، کہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کافروں سے کہا کرتے تھے، روم اور فارس کی لڑائی تھی، فارس والے آتش پرست تھے، بت پرست تھے، تو وہ مکے کے بت پرستوں کے ساتھ ان کی مناسبت تھی۔ روم والے وہ جو ہے ایک آسمانی دین پر تھے، کچھ یہود تھے، کچھ نصارہ تھے، ان کی مناسبت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فارس پر روم کو غلبہ دیں گے، لیکن ظاہری طور پر یہ فارس نے حملہ کیا تھا روم پر، اور روم کو شکست ہوتی چلی جا رہی تھی، ان کے علاقے فارس والوں کے قبضے میں آ رہے تھے، اور یہ وہاں پر خون کے دریا بہا رہے تھے۔ یہ ایسی لڑائیں جنگیں ہوئی ہیں یہ تو جنگ کرنے والے تو یہ باطل والے تھے، وہ قسمیں کھاتے تھے کہ جب تک گھوڑے یہ دشمنوں کا خون کی ندی نہیں بہہ جائیں گی اور میرے گھوڑے کے پیٹ تک ان کا خون نہیں پہنچ جائے گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی اتنا خون تو ہو نہیں سکتا، تو پھر لوگوں نے بہت منع کیا، نہیں بات آئے تو ایک جگہ خون کو جمع کر کے پانی وہاں ڈالا، اس پانی کی سطح کو اٹھایا، تو ایسے یہ ایک دوسرے کو مارنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روم والے غالب آئیں گے، جبکہ ظاہری کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، جبکہ مسلمانوں کو جو ہے پٹائیاں ہو رہی تھی۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قسمیں کھا لی کہ اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گا، اگر میری بات سچی ہوئی تو تم اتنے اونٹ دینا۔ اس وقت تک اس شرط کا ممنوع ہونا اترا نہیں تھا، تو وہ تو کافر مر گیا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ 313 نہتے صحابہ، وہ تو ابو سفیان کے لشکر کو جو ہے لینے کے لیے، کہ ابو سفیان کا لشکر مسلمانوں ہی کے لوٹے ہوئے مال سے ہتھیار خرید کر لا رہے ہیں اور پھر مدینے پر چڑھائی کریں گے، سیاسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والوں کا یہ حق بنتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔ ابو سفیان کا لشکر بچ گیا، وہ ایک جگہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر 313 صحابہ تھے، اور یہ 313 صحابہ جب چلے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سفر میں تو جا رہے ہیں لیکن جنگ کی صورت بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنے ہتھیار لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں سے ہتھیار لینے کی اجازت نہیں دی۔ آدمی 313 ہیں، گھوڑے صرف 2 ہیں، ہاں اونٹ بہت زیادہ تھے، کوئی تیر کمان، کوئی نیزہ اور کوئی تلوار 10 سے زیادہ نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کی قدرت کے ابو سفیان کا لشکر پکڑا جاتا اور مسلمان اس کو پکڑ کر ان سے جو ہے مسلمانوں کے مال سے خریدے ہوئے ہتھیار لے کر آ جاتے۔ ان کو تو اللہ نے رستہ دکھا دیا، اور وہ وہاں اس نے آدمی بھیجا مکہ سے 1000 جنگجو مسلح ہو کر میدان بدر میں پہنچ گئے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا، کہ وہ 1000 لشکر وہ جو ہے ہتھیار سے مسلح اور جنگجو ہیں، اور صحابہ کرام 313 صرف یہ تو ایک ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر سا بنا دیا جس کو العریش کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلام آپ پر اترا ہے، اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، اور یہ صحابہ پورے کے پورے دین پر چلنے والے ہیں، نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت یہ۔ اس کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا تھا کہ حضور رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں کہ آنسو جو بہ رہے ہیں آنکھوں سے، اس سے داڑھی مبارک تر ہوئی، داڑھی سے آنسو دامن پر گرے وہ تر ہوا، اور جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی یعنی وہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، یہ ہے اللہ کی بڑائی، سب کچھ کرتے ہوئے بھی اللہ اتنے بڑے۔ اور کیا پڑھیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے، سارے کائنات کے نظام کو چلانے والے، قدرت والے، تیری رحمت سے ہم تیری رحمت کی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے آپ کا جسم ہل رہا ہے، آپ کی چادر بھی آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے جو ہے گلے جسم کے ساتھ حضور کو ملایا، یا رسول اللہ
بس کیجیے اللہ کی مدد آ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، یہ میں محنت کر کے یہ صحابہ کی جماعت لے کر یہاں حاضر ہوا ہوں، یہاں آنے کا موقع ملا ہے، انتہلک هذه العصابہ، اگر یہ آج جماعت ختم ہو گئی تو پھر اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ فلن تعبد علی وجہ الارض بعدہ ابدا، اے اللہ تیری عبادت پھر نہیں رہے گی، یعنی فرمایا تجارت نہیں رہے گی، زراعت نہیں رہے گی، بادشاہت نہیں رہے گی، وزارت نہیں، تیری عبادت، کیونکہ کائنات کی وقع عبادت کی وجہ سے۔ ایک جو ہے کافروں نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو اس نے عتبہ جو ان میں سے سب سے زیادہ بات کرنے میں اس کو سلیقہ آتا تھا، اس کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ ابو جہل اور باقی کافروں نے ان کو بھیجا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمارے خداؤں کی نفی کر رہے ہیں، ہمارے باطل معبودوں کی نفی کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور باپ دادا کے طریقے کو چھڑوا کر آپ ایک دین اسلام کی طرف، ایک خاص طریقے کی طرف بلا رہے ہیں، کیا اس سے آپ مال چاہتے ہیں؟ تو ہم سارے جو ہے سردار اپنا مال جمع کر کے سب سے زیادہ آپ کو مال دے کر آپ کو سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کیا آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں؟ کیا آپ بادشاہت چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں؟ کیا آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو عرب کی حسینائیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا۔ یہ کوئی جہاں قابل اعتنا چیزیں نہیں، مجھے تو جس کام کے لیے بھیجا گیا لا الہ الا اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں پڑھی، ایک صورت پڑھی، اس کی کچھ آیات پڑھی تو وہ ڈر گیا، اور ڈر کر وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ خطبہ پڑھا۔ یہ ایسا بامانہ خطبہ تھا کہ وہ تو افصح العرب تھے اور بڑا وہ خطیب اور بڑا بات کرنے والا تھا، تو اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ ابو جہل کو ڈر لگ گیا کہ کہیں اس عتبہ نے اپنا دین نہ بدل دیا، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو رد کیا، نہ میں سرداری چاہتا ہوں، نہ میں بادشاہت چاہتا ہوں، نہ تم میں سے مالدار بننا چاہتا ہوں، نہ شادی میری خواہش ہے، میں تو اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ بننا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، سرداری مل جانا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، مالدار بن جانا یہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائے۔ اسی کے لیے ایمان ہے، اسی کے لیے نماز ہے، اسی کے لیے اللہ نے رمضان شریف کا مہینہ دیا ہوا ہے، اور رمضان شریف کے مہینے کو اس دعوت والی محنت سے خاص تعلق۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، امیہ بن خلف یا کون وہ ایک کافر تھا، ان سے یہ بات ہو رہی، اور کافر تھا، اس سے یہ بات ہو رہی تھی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اس کا تو انتقال ہو گیا، تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ روم والے یہ فارس والوں پر غالب آئیں گے، اللہ نے اس کو بھی سچ کر دکھایا، اور یہ کہ مسلمان غالب ہوں گے۔ غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو غلبہ عطا فرمایا، کہ وہ جو 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، 70 ان کے سردار وہاں قتل ہوئے اور 70 کو قید کر کے مدینے لایا گیا۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ ایک صحابی ہیں جو غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ منظر میرے سامنے تھا۔ غزوہ بدر ایک ریتیلے اور سونے کے رنگ کے ریت کے ذرات والے پہاڑ، ان کے بیچ میں ایک میدان ہے، یا وہاں غزوہ بدر ہوا، اور وہاں ایک مسجد جس آج ہے، جس کا نام العریش ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے سامنے 313 نہتہ صحابہ تھے، اور ان کے سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ نے فرشتے اتارے اور اللہ نے مدد فرمائی، 70 آدمی ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور 70 ان کے آدمی قید ہو کر مدینہ میں آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکے والوں کے ساتھ مل کر مجبوری کی وجہ سے وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ان کو ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت اونچا تھا، اتنا اونچا قد تھا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین کو لگتے تھے، ان کے پاؤں اٹھانے پڑتے تھے، جی ہاں، اتنا لمبا قد تھا، اور آواز ان کی اتنی تیز تھی کہ 16-17 میل پر ان کا باغ تھا، اور اس باغ میں ان کا غلام کام کرتا تھا۔
ان کو بلانا ہوتا یا کوئی پیغام دینا ہوتا تو مدینے سے باہر آ کر زور سے بولتے تھے تو 10-12 میل تک ان کی آواز چلی جاتی تھی، اور ان کو ایک چھوٹے سے صحابی پکڑ کر لا رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں، اور حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میں ان کو، تو عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد، اس کی کوئی جسمانی حیثیت ایسی نہیں کہ مجھے یہ قید کر سکے، وہ تو ایک نہ دیکھی ان دیکھی ایسی طاقت تھی کہ جس نے مجھے قید کر کے اس کے حوالے کر دی۔ وہ صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے، کا ہم غزوہ بدر جو رمضان شریف میں ہوا، اس کے منظر کو پہاڑوں پر سے چڑھ کے دیکھ رہے تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 کا ہے، عقل کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، اور کہا ہم نے بادلوں میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، بادلوں میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی، اور گھوڑے کی ہنہنا رہے ہیں، اور وہ دوڑ کی آواز اور ان کے لگامیں کھینچنے کی آواز، اور وہ کون تھے؟ فرشتے اللہ نے اتارے تھے۔ کون اتارے تھے؟ تو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز جب میرے چچا نے سنی تو وہ تو برداشت نہ کر سکا، خوف کی وجہ سے اس کا دل پھٹا اور اس کا تو انتقال ہو گیا۔ میں جوان اور مضبوط قوا والا تھا، اللہ نے مجھے زندگی دی، اور پھر اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر پتہ لگا یہ تو اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے تھے۔ تو بھائی دین کی محنت کرنے والوں کی مدد کون کرتے ہیں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دعوت والا کام کرتے رہو، دعوت والا کام کرنے سے دعوت والے بھی پورے دین پر موجود ہوں گے، اور دعوت والا کام کرنے سے اللہ کا دین پھیلے گا۔ یہ دعوت ہی سے تو یہ دعوت مدینے میں پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے تشریف نہیں لائے، یہ ہوا کہ بھئی مکے والوں سے ناقدری ہوئی، وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں تم میں سے ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ دیا ہے اور دین اسلام دیا ہے، لیکن وہ آپس کے حسد کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے پہلے بھی بہت سارے اعداد والی چیزیں ہیں اور ایک رسالت رہ گئی تھی، وہ بھی جو ہے ان کو مل گئی، اس حسد میں وہ پیچھے رہ گئے۔ ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں رات کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے نماز میں، پھر قرآن عرب اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے، پھر پڑھنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی آواز کیا خوبصورت آواز تھی۔ تو 3 کافر جو دن میں مخالفت کیا کرتے اس میں ابو جہل بھی تھا، ان کو یہ آواز تو وہ اپنے گھروں سے نکل آئے اور رات کے اندھیرے میں وہ آواز سنتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے رہے۔ آپ نے جب سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت روشنی ہو چکی تھی، لیکن یہ قرآن کے سننے میں ایسے مگن تھے، ان کے دل متاثر ہو رہے تھے، بس ضد کی وجہ سے مارے گئے۔ جب روشنی ہوئی تو پھر ان کو خیال ہوا کہ یہ کیا ہوا، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جس قرآن کو ہم جھٹلاتے ہیں، جس دین کا انکار کرتے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں۔ تو وہ تینوں دیکھ کر ایک دوسرے کو شرمائے اور کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے لگے۔ ابو جہل نے کہا خبردار، آئندہ اگر تم میں سے کوئی آیا تو میں اسے جو ہے میں اس کی خبر لوں گا۔ تینوں نے کہا آئندہ نہیں آئیں گے، لیکن قرآن اور پھر حضور کی زبانی اللہ کا کلام، اس میں کشش، وہ تینوں کافر ہوتے ہوئے دوسری رات کو بھی آ گئے، اور دوسری رات کو حضور پوری رات کو جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری یعنی جو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 4 یا 5 آیتیں پہلی وہی تھی، اور اس کے بعد کئی مہینوں کا بیچ میں فاصلہ رہا، اور جو قرآن اترا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اور یا ایھا المدثر، یہ 2 سورتیں بعد میں اتری۔ تو حضور نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی کشش۔ اب دوسری مرتبہ دوسری رات بھی وہ تینوں، ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ 2 تو نہیں آئیں گے کیونکہ رات بڑی زبردست ہم نے، لیکن تینوں آئے اور قرآن کو سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ظاہر ہونے تک قرآن پڑھتے رہے۔ تو وہ اس وقت قرآن سن رہے ہیں تو ایسے مگن ہیں کہ ان کو کوئی احساس نہیں، ایسا اللہ نے قرآن میں کشش رکھی ہے۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا بند کیا، اب ان کو ہوش آیا، پھر وہی روشنی، اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شرما گئے، وہ شرمندہ ہو گئے۔ پھر تیسری رات انہوں نے کہا بھی بات کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو قرآن اتر رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر یہ ہے اور جو پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ضد کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لا رہے، کہتے ہیں وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، شعر و شاعری کا زمانہ تھا، شعراء ایک ایک مجلس میں بڑے اچھے اشعار پڑھتے تھے،
اور مجلس مشاعرہ منعقد ہوتی تھی اور سارے عرب قبائل کے شعراء آتے، جس کے شعر سب سے زیادہ اچھے ہوتے تھے اس کی دیوان کو بیت اللہ پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے عربی سکھانے کے لیے، اس کا نام ہے سبع معلقہ، یعنی 7 شاعروں کی دیوانوں کا مجموعہ جن کو نمبر 1 آنے پر، مقابلہ جیتنے پر بیت اللہ میں لٹکایا گیا۔ سبع معنی 7 دیوان شاعروں کے، اور معلقہ وہ کہ ہزاروں شاعروں میں سے جس شاعر کو جو ہے وہ تمغہ دیا گیا اس کو سبع معلقہ۔ تو 7 شاعروں کے، بہترین شاعروں کا جو ہے دیوانے لٹکی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ پر یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا علوم اور کیا سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بیان کر دیا۔ اے نبی جی، ہم نے حوض کوثر کا پانی آپ کو دیا اور بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ یہ قیامت کے بعد جو حوض کوثر پر آپ جائیں گے اس کا ذکر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ یہ بھی اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ان شانئک هو الابتر، اور مدینہ میں آپ آئے اور آپ کے نرینہ اولاد نہیں رہی، اللہ نے اپنے پاس بلا لی، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ عیب لگاتے ہیں کہ دیکھو ان کی تو نسل چلی نہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تمہارے ساتھ جو دشمنی کرنے والا ہے وہی دم کٹا اور بے برکتی ہے، ان کا ذکر ہی، اچھا ذکر ہی دنیا میں نہیں چلے گا، ذکر ہوگا تو برا ہوگا۔ تو ان 3 آیتوں میں اللہ نے کیسے کیسے مضامین کو جمع کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے جو اعزاز دیا کوثر کا وہ بھی ذکر کیا۔ فصل لربک وانحر، اور اللہ نے جو آپ کو عبادت اور دین دیا اس پر چلنے کا بھی اس میں حکم دے دیا۔ اور ان شانئک هو الابتر، آپ سے بغض رکھنے والے وہی دم کٹے اور وہی بے برکت ہیں، اس کو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ 3 آیتوں والی سورت یہ جو ہے اس کو بیت اللہ میں لٹکا دیا جائے، اور وہاں بڑے بڑے شاعروں کے دیوان تھے جس میں شعروں کا مجموعہ، اور عرب اس پر اشش کر اٹھے تھے، کیونکہ سینکڑوں یا دسیوں بیسیوں شعراء میں سے ان شاعروں کے اشعار سب سے اونچے تھے۔ لیکن جب انا اعطیناک الکوثر وہاں لٹکایا گیا تو سارے شاعر اس کلام کی عظمت کے مقابلے میں اپنے شعروں سے شرمندہ ہو کر انہوں نے وہ سارے دیوان اتار لیے، اور اس کے ساتھ لکھا ما ھذا قول البشر، یہ جو 3 آیتوں کا کلام ہے یہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت دے کر اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دے کر اور قرآن دے کر اور یہ ہے سارے جو ہے یہ اپنے احکام دے کر اللہ نے اس امت کو نوازا ہے۔ تو وہ تیسرے دن کہنے لگے کہ بھئی تم روزانہ آتے ہو، منع کیا جاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، ان پر اترنے والا قرآن یہ رب کا کلام ہے، انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، لیکن ہم تو ضد کی وجہ سے ان کی بات نہیں مان رہے کہ کتنے جو ہے بیت اللہ کی خدمت کے مہمان نوازی اور بیت اللہ کی چابی اور آب زمزم کا پلانا، ساری خدمتیں ان کے پاس ہیں۔ ایک رسالت والا عہدہ رہ گیا تھا، اللہ نے وہ بھی ان کو دے دیا، ہم تو ضد کی وجہ سے ان کی بات کو نہیں مان رہے۔ اس لیے مدینے والوں نے قدر کی، اور مدینے والوں نے قدر کی اور دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 1 سال دعوت دیتے رہے۔ 1 سال دعوت کی سے اب اتنے لوگ اسلام میں آ گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اپنے صحابہ میں سے قرآن کو جاننے والا، کیونکہ یہ ایمان والے ہوتے تھے اور قرآن یہ جاننے والے ہوتے تھے، تو کہا ہمارے پاس ایک عالم بھیجیے جو ہمیں قرآن سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال کے لیے بھیجا۔ پھر بس ساروں نے ہجرت کی، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشہ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، حبشہ سے وہ مدینہ آ گئے اور وہ انہوں نے دین کو سکھانا شروع کیا۔ وہ دین کی عالم بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ان دعوت چلنے کی وجہ سے مدینے میں دین پھیلنا شروع ہوا،
دوسرے سال 12 آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت ہوئے اسلام پر۔ تیسرے سال 72 افراد مرد اور عورت تیسرے حج کے موسم میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوئے اور لکھا کہ اے اللہ کے رسول، اب مدینے کے گھروں میں سے کوئی گھر اور مدینے کے جہاں چھوٹے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا باقی نہیں کہ دین اس میں داخل نہ ہو گیا ہو۔ تو بھئی یہ دعوت کی طاقت ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ امت کے افراد صحابہ کرام وہ دعوت دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اور مدینے والوں کے قدر کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اس کام کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو امت سے ناقدری ہوئی، امت جب تک دعوت دے رہی تھی ساری دنیا کو کے خزانے آپ نے ان کے قدموں میں ڈالے، لیکن امت سے جب وہ اس دعوت میں کمی ہوئی، اس کی ناقدری ہوئی، آپ نے امت کو اس کام سے محروم کیا۔ اے اللہ، دوبارہ اس محنت کو عطا فرمایا، ہمیں اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ایسی انہیں قدر کی کہ گھر گھر میں دین پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ کا کتنا بڑا نظام کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے بچپن کا زمانہ مکے میں گزرا، اور پھر 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 13 سال کوئی گھاٹی اور کوئی درہ اور کوئی جہاں پہاڑ، کوئی چوٹی آپ نے چھوڑی نہیں کہ آپ اس میں چلے نہ ہوں اور دعوت لے کر گئے نہ ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ایک تو حج بھی کرنا ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والے انوارات ان فضاؤں میں موجود ہیں۔ اور آپ نے جو ہجرت کی مدینہ، مکہ سے مدینہ، ان راستوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور صحابہ کی قربانیوں کے انوارات موجود ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس جو سفر کیے، حتیٰ کہ تبوک کا جو سفر کیا، ان ساری فضاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور دعوت اور اعمال کے انوارات وہاں پر موجود ہیں۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا اور اس کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اور اس دعوت کو اس رمضان کے ساتھ بہت قرآن پاک جو منبع ہدایت ہے وہ بھی رمضان میں اترا، اور غزوہ بدر جس میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اسلام کو غلبہ دیا، وہ بھی جو ہے رمضان میں ہوئی، اور فتح مکہ وہ بھی رمضان کے مہینے۔ اس لیے کہتے ہیں رمضان میں اللہ، اور رمضان میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نفل اس کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ ہزاروں سال کی عمر ہو، انسان کے سارے نوافل جمع ہو، تو ایک فرض جو اللہ کا امر ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے بھی یہ اس رمضان کے مہینے کو خاص دخل یہاں تعلق ہے اس محنت کے ساتھ۔ تبھی اللہ نے ہمیں اس جہاں موسم میں اور اس رمضان میں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، اور رمضان اس حال میں آیا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو بھئی سب سے پہلے تو سارے کے سارے اے اللہ، ہماری زندگی کے وہ لمحات جو دین کی دعوت اور محنت کے علاوہ دوسری چیزوں میں گزرے، ہم نے اس وقت کی قدر نہ کی اور ہم سے کوتاہی ہوئی، اس میں کوتاہی کا اثر ہماری ذات پر کہ ہم ایمان اور اعمال میں کمزور رہے، اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمان غفلت میں پڑے رہے، توبہ نہ کی، اور باقی قوموں کی حق میں بھی ہم سے ظلم ہوا کہ ان کو اسلام کا نمونہ نہ سکھلا سکے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ تو اے اللہ ہمارے اس ظلم کو معاف فرما دے۔ ہاں، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے بھائی یہ تو دعاؤں کا مہینہ، اور دعوت کے ساتھ تو پچھلی کوتاہی سے اپنے لیے بھی معافی مانگنا اور ساری امت کے لیے بھی کوتاہی سے معافی مانگنا، کریں گے بھائی اس کا اہتمام، اور بھائی اللہ کے راستے میں نکلیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ موقع ہمیں میسر آیا ہے۔ الحمدللہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور وہ رمضان شریف کے احترام میں روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ لیکن ان پر اللہ کے انعام کا کیا کہنا کہ جن کو رمضان اس حال میں ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اور رمضان جو عنوان ہے ہدایت کے پھیلنے کا، تو بھی اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے خوب زور لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اپنی عبادات کو زیادہ کیا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر تراویح میں کھڑے ہونا، قرآن کو سننا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا جو روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو راتوں کو کھڑا ہو تراویح میں قرآن سنے ایمان اور احتساب کے ساتھ
اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو بھائی اس لیے اس مہینے میں اپنی عبادات کو اور اپنی دعاؤں کو اور استغفار کو زیادہ کرنا اور دعوت کو زیادہ فرمانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جو تمہیں ضروری ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت، اس کی کثرت کرو اور دعوت کے ذریعے، اور استغفار کی کثرت کرو، اور جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنے اپنے ذکر عبادت وظائف کو چھوڑ دو، اور میرے بندے جو روزہ دار ہیں دنیا میں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اس لیے بھائی اب اللہ کا شکر ادا کریں، اور روزوں کے ساتھ ساتھ دعوت والے سب سے بڑے عمل تو یہی ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر عبادت، خدمت اور تقوی والی زندگی، کیونکہ تو روزے کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اور سارے انسان تقوی والے بن سکتے ہیں، کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ رکھے گا، اللہ کے اوامر عبادات سے، احکام سے منور کر لے گا، تو اگر ساری دنیا کے یہ مخلوقات جمع کر کے راستے بند کر دیں، اللہ فرماتے ہیں ہم راہ نکالیں گے اور رزق کا بندوبست کریں گے ایسی جگہ سے جہاں عقل والوں کی عقل نہ پہنچ سکے۔ فرمایا اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ تو بھئی کون کون ہیں پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہوئے، کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ نیت کرتا ہے کہ ہم بقیہ زندگی اللہ کے دین کی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دنیا والوں کو تو دلوں کا حال پتہ ہی نہیں، وہ تو کوئی بھی میں نے فلاں وقت سے آپ کی خدمت اور آپ کے فلاں عمل کی نیت کی ہوئی ہے تو کہ بھائی چلو تمہیں اللہ جزا خیر دے، باقی میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ اور اللہ کے ہاں معاملات نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے۔ جب ہم اس کام والا بننے کی نیت کر لیں گے اور اس کو مقصد بنانے کی نیت کر لیں گے تو اللہ کے ہاں ہم اس کام والے اور اس مقصد والے شمار ہوں گے، اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے، اور اللہ ہمارے لیے میدان کو مہیا کرے گا۔ اور ہم نے کیونکہ تبلیغ میں نکلنے کا مقصد سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین پر کھڑا کرنا اور مسلمانوں کو دین کی محنت کروانا، ہم نے نیت کی ہے کہ ہمارے اعمال کا اثر ہے سارے دنیا کے سارے علاقوں پر پڑے گا اور سارے انسانوں پر پڑے گا۔ جیسے کہ سمندر میں چاہے آدمی ایک بالٹی پانی ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن گیا تو سمندر میں۔ ہم اپنے آپ کو عالمی، ہمارے نبی عالمی ہے، کتاب عالمی ہے، دین عالمی ہے، اللہ نے ہمیں عالمی امت بنایا ہے، عالمی محنت دی ہے، تو اس محنت والا اپنے آپ کو یقین کر کے اس محنت میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، وہ ایسی کمال والی امت ہوگی کہ وہ ہر خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کا معاملہ اور اس کا سودا تو عجیب ہے، کیونکہ یہ زندگی عبادت کے لیے، ایمان والے کا تو کوئی حال عبادت اور اللہ سے دینے سے خالی ہے ہی نہیں، کیونکہ جو خوشی بھی ملے گی فوراً اس کے دل میں آئے گا یہ خوشی کس کی طرف سے ہے، اور فوراً اس کی زبان میں آئے گا الحمدللہ تعریف کس کی ہے، اور جب اللہ نے خوشی دی ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو لہذا اس محنت میں، اس نعمت میں کس کے حقوق کو پورا کریں گے؟ اللہ کے حقوق کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم شکر کرو گے وہ میں نعمت بڑھا دوں گا۔ اور ناگواری کہتے ہر مسلمان آج پریشان ہے، ہر انسان اسلام کے بعد مسلمانوں کی طرف پریشان ہے، حالات کا شکار ہے، اور حالات پر صبر کر کے اللہ کی معیت کو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن صبر کو ضائع کر کے کتنی بڑی طاقتیں آج ہم نے گنوا دی، کیونکہ قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اور اللہ کی دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے، یہ بھی ہم دین پر چل رہے ہیں اور زندگی بڑی خوشگوار ہے، نعمتوں کی بھرمار ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا ہی ہمیں آزمائش کے لیے تھی۔ اس میں ایک صحابی اور صحابیہ کا واقعہ آتا ہے روایتوں میں کہ لڑکی کی شادی، صحابیہ کی شادی ہوئی صحابی سے،
گھر میں ماشاءاللہ کھانا پینا نعمتوں کی ریل پہ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند نے کہا بھائی پانی لے آؤ. وہ پانی لے کر آئے، تھکے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھ لگ گئی، بیوی پانی لے کر کھڑی رہی. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے حقوق اور اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ یعنی خدمت کے مواقع عطا فرماتے. وہ قصہ ہے نا کہ وہ 3 آدمی جن پر غار بند ہو گئی تھی، ایک نے کہا تھا اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو جہاں دودھ دیا کرتا تھا ساری رات جاگا، اس پر اللہ نے چٹان کو اٹھا دیا. تو اسی طرح یہ کھڑی رہی. رات کو ان کی آنکھ کھلی، ارے کیسے کھڑی ہے؟ پانی تم نے جو مانگا تھا. تم سو جاتے، نہیں تم اٹھو گے پھر پانی کی آواز لگاؤ گے، میں پانی لے کر آؤں گی، دیر ہو جائے گی. تو یہ دین کی سمجھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ باریکیاں اور سلیقے عطا فرماتے. اب وہ صحابی اپنی اس بیوی سے اتنے خوش ہو گئے کہ ایسی وفادار بیوی، وہ تو پتہ لگ رہا تھا لیکن یہ خدمت کا موقع کہ تاکہ میں پیاسا ہوں، سویا ہوں، آنکھ کھلے گی، پانی مانگوں گا پیاس کی حالت میں. تو یہ سمجھداری اللہ دیتے ہیں دین کی وجہ سے کہ میں آنکھ کھلی اور پانی سامنے. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہا اے بیوی آج جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے نا میں تمہارا پورا کر دوں گا. آج تم نے اتنی بڑی خدمت کی ہے اور اتنا بڑا کام تم نے کیا. وہ بیوی کہتی ہے اچھا تو بات یہ ہے کہ مجھے طلاق دے کر مجھے جدا کر دو. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا. یہ بات اس لیے کہی تھی کہ بیوی اور قریب ہو جائے اور محبت والی ہو جائے. میاں بیوی کی محبت تو عبادت ہے کہ نہیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جو تم مانگو گے میں طلاق دو. اب وہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں. اب جو کہنے لگے بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے میں دوں گا، وہ تو کوئی نعمتیں تھیں نہ یہ کہ جدائی تو ہمارے لیے پریشان کن ہے. کہتے ہیں وہ جانے لگے، جاتے جاتے راستے میں صحابی کو ٹھوکر لگی اور گرے اور زخمی ہو گئے. تو وہ بیوی کہتی ہیں چلو واپس گھر، بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ کیا؟ جب تک عافیت تھی تم مجھ سے طلاق مانگ رہے تھے، اب چوٹ لگی. کہ تمہارے گھر میں آ کر میں نے خوشیاں دیکھی اور اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں بھوک پیاس جان اور پھلیں اور کاروبار اس میں کمیاں ڈالوں گا اور آزماؤں گا کہ تم کس کی طرف رجوع کرتے ہو. تمہارے گھر میں خوشی تھی تو میں ڈر گئی کہ بھئی یہ کیسا ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے. تو آج تمہیں ٹھوکر لگی ہے تو میں سمجھ گئی کہ نہیں اللہ کی تم جہاں ایمان والے ہو. اللہ فرمایا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ کہ خوشی آرام اور عافیت سے گزر جائے یہ کوئی اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اللہ دل کا اطمینان تو دیں گے، بھوک بھی آئے گی اس میں بھی اطمینان، پیاس بھی آئے گی اس میں بھی اطمینان. اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ پورے عرب قبائل جمع ہو کر تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس سے صحابہ کرام ڈرے نہیں بلکہ خوش ہو گئے کہ یہ تو وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ پوری دنیا کی لشکر ہمارے اوپر آئیں گے اور اللہ اپنی مدد کر کے ہماری مدد کریں گے، ہمیں فتح اور عزت دیں گے اور ان کو شکست دیں گے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ تو کیا ہے کہ تمہاری ناگوار وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب بھی ناگواری پہنچتی ہو پریشان نہیں ہوتے، تکلیف تو آتی ہے اس کو سہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انا للہ. یہ ہمارا پورا جسم یہ کس نے دیا ہمیں؟ یہ اللہ کا ہے. اور اللہ اپنے جسم میں ہمارے جسم میں اپنی نعمت میں جیسے تصرف کرنا چاہیں تو ہم تو صبر کریں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آزمائشوں کے لیے دی ہے، اس کے لیے اپنے احکام مرحمت فرمائیں. سارے احکام اس میں نفس کا مجاہدہ ہے اور یہ رمضان شریف اس میں تو اور زیادہ ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. اس لیے فرمایا سارے ابن آدم کے اعمال اس کے لیے ہیں الا الصوم، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے بندے کے درمیان ہے. فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں. اور ایک روایت میں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اس کا بدلہ خود میری رضا ہے. تو بھئی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے راستے میں ہمیں نکالا ہوا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے. اور اب محنت ایسی کرنی کہ ہر مسلمان، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو، مردوں اور عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر کھڑا کرنا ہے.
अब रमज़ान में जहाँ मेहनत शुरू होगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो मेहनत पायदार होगी। रमज़ान शरीफ एक महीना अल्लाह के रास्ते में लगाना 70 महीनों के लगाने के बराबर है। तो वह कितनी बड़ी बात है। तो वह इंशाअल्लाह इस रमज़ान शरीफ के महीने में जमातों में जाकर हर मुसलमान को इस अमल वाला बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। और सब ने नियत कर ली कि बकिया ज़िंदगी हमारी इसी मकसद के लिए होगी और सब कुछ इस दीन के लिए लगेगा। तो माशाअल्लाह इसी के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है और जाकर जो है जैसे हिदायत सुनी उसके मुताबिक हमने दावत, तालीम व ताल्लुम, ज़िक्र, इबादत, खिदमत में लगना है और हर मुसलमान को इन अमाल वाला बनाना है, हत्ता कि इन अमाल को घरों तक पहुंचाकर घरों को भी मस्जिद की शाख बनाना है कि हमारी हर बस्ती ऐसी हो जाए जैसी हुजूर के ज़माने में मदीने की बस्ती थी, और हर मस्जिद में वो अमाल जिंदा हो जाए जो हुजूर के ज़माने में मस्जिद नबी में हुआ करते थे। और भाई रमज़ान शरीफ का रोज़ा इसके लिए बहुत मुईन और मददगार है। इसमें जो मेहनत की जाएगी अल्लाह ताला उसमें पायदारी अता फरमाएंगे। तो भाई तैयार हैं सब इसके लिए? अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह से मांगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशीयतिक व लकल हम्दु इंद तनफ्फुस कुल्ली नफ्स व लकल हम्दु इंद तरफति कुल्ली ऐन व लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु बाद रिज़ा या अरहमर राहिमीन या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिम मसाकीन इरहम उम्मत हबीबिक वग़फिर लि उम्मत हबीबिक वहदि उम्मत हबीबिक। अल्लाहुम्मा इन्नना दुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रिज़ाका दुअफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासीना। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैआ व इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा फ़अन्त ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम व अंसारह वख़्ज़ुल शिर्क व अशरारह। अल्लाहुम्मा मन अरादा बिल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरन फवफ़िक़हु कुल्ल खैर व मन अरादा बिल इस्लाम वल मुस्लिमीन शर्रन फ़अहलिकहु कमा अहलकत आद व समूद। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु उमूरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग़ इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना। इलैका रब्बी फ़हब्बिबना वला सालिहिल अअमाल फ़क़व्विमना वअन सय्यिल अख़लाक़ वजन्निबना वला सिरातिल मुस्तक़ीम फ़सब्बितना वफ़ी अनफुसिना लक रब्बी फ़ज़ल्लिलना वफ़ी अअयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना वलल आदाइ आदाइका आदाइल इस्लाम फ़ंसुरना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। अल्लाहुम्मा अक्रिमना वला तुहिन्ना। अल्लाहुम्मा वल्लि अलैना ख़ियारना वला तुवल्लि अलैना बिज़ुनूबिना शिरारना। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद।
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا شاكرا وذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة سيد الأنبياء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے کریم رب، ہم تیرے بندے ہزاروں کی تعداد میں تیرے گھر میں آئے ہوئے، تیرے رستے میں نکلے ہوئے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. آپ تو کریم بغیر مانگے عطا کرتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، تیری تو ایک نافرمانی ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس نافرمانیوں کے انبار ہیں، لیکن آپ کی رحمت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ، آپ کے نبی ہی نے ہمیں سکھلایا کہ آپ کی رحمت کی ہمیں اپنے اعمال سے زیادہ امید ہے. اے اللہ، اپنی رحمت سے بخش دے. اے اللہ، کتنے ہمارے ساتھ چلنے والے رمضان سے پہلے تیرے پاس پہنچ گئے. آپ نے اپنے فضل سے دوبارہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس حال میں کہ ہم تیرے رستے میں نکلے ہوئے ہیں. یہ رحمتوں اور مغفرتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. اے اللہ، امت مسلمہ کے لیے اس کو برکت والا مہینہ بنا دے، رحمتوں والا مہینہ بنا دے، مغفرتوں والا مہینہ بنا دے. اے اللہ، ہمارے دلوں کے سے غلط یقین کو کھرچ کر نکال دے. اے اللہ، اپنی ذات کا صحیح یقین ہمیں عطا فرما دے. حضور کی سنت پر چلنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ، ہماری نمازوں کو جاندار قوت والا بنا دے. ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے. جیسے حضور نے فرمایا، مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، اور صحابہ نے جیسے نماز حضور کی طرح پڑھی. اے اللہ، ہماری نمازوں میں بھی خشوع خضوع عطا فرما، اخلاص عطا فرما، نمازوں کو جاندار فرما. اے اللہ، نمازوں کے ذریعے ہمیں مسائل حل کرنے والا بنا. اے اللہ، آپ نے ہماری پوری زندگی کو گزارنے کے لیے علم اتارا، لیکن ہمارے سارے شعبے ان احکام کی نورانیت سے خالی ہیں. اے اللہ، گناہوں کی اندھیریوں میں ہم ڈگمگا رہے ہیں. اے اللہ، پریشان حال ہیں. اے اللہ، تمام شعبوں سے ہماری نافرمانیوں کی نحوستوں کو ختم فرما، جھوٹ بولنے کی نحوستوں کو ختم فرما، خود غرضی اور اے اللہ ریاکاری کی نحوستوں کو ختم فرما. اے اللہ، ان فضاؤں کو اعمال کے انوارات سے مزین فرما. اے اللہ، محنت کرنے والوں کی محنت کے انوارات کو پوری دنیا میں پھیلا دے. اے اللہ، نکلنے والوں کو قدم قدم پر رہبری رہنمائی فرما. اے اللہ، ان سب کو قبول فرما، اور ہم سب کی نسلوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں ہیں، تیری رحمت کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں. ہزاروں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ، میدان محشر میں حساب کی سختی سے بچا لے. اے اللہ، ہمارے پاس یہ زندگی کی امانت موجود ہے، یہ بڑی نعمت ہمارے پاس ہے. اے اللہ، اس نعمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو مقصد بنا
بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں سب سے بڑا عمل حضور کی محنت، اس کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، اور اے اللہ ان کی تربیت فرما، ان فضاؤں کو گناہوں کی نحوستوں سے پاک فرما، اور اعمال کے انوارات سے ان کو منور فرما۔ کوئی بھی ان میں آنے والا ہو اے اللہ اس کو ہدایت مل جائے، ایسے ہمارے ماحولوں کو بنا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں میں وہ اعمال زندہ فرما دے جو مسجد نبوی میں حضور نے قائم کیے تھے، ہمارے گھروں کو بھی مسجدوں کی شاخیں بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ یہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے اور دعوت والا مہینہ ہے، ہم سب ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں اخلاص عطا فرما، سچائی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت نقصان ہو گیا امت کا، اے اللہ بڑا خون بہایا گیا امت کا، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ادھیڑا گیا، اور اے اللہ مسلسل یہ باطل والے ہمارے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم خود پریشان ہیں، اے اللہ جہاں مسلمانوں کے حالات سنے پریشان کن ہیں۔ اے اللہ یہ رمضان کی ابتدا ہے، آپ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا، اے اللہ ہم رو کر آپ سے مانگ رہے ہیں، اب تو امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد اور مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، اور ہر چیز پر قادر ہونے کا واسطہ، آپ کے امر سے سب کچھ حل امر کن سے ہو جائے گا۔ اے اللہ رحم فرما دے، فضل فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ظلم کو معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی اپنے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ تیرے راستے میں جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کی مدد فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اور ظالموں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی راتوں کو اس امت کے لیے روتے تھے، آج یہ مصائب میں گری ہوئی ہے، اے اللہ ہم بھی تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس دعا کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ رمضان میں قبول کرنے کا وعدہ کیا، ہزاروں آدمی کی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ یہ فضائیں ہم تیرے احکام کے انوارات کو صدیوں سے ترس رہی ہیں، اے اللہ اپنے احکام کے انوارات سے ہماری ان فضاؤں کو پاکیزہ اور معطر بنا دے، اور اس میں بسنے والوں کو تقوی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ان فضاؤں میں آئے ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور اے اللہ جو زندہ ہیں اپنی رضا والی تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما۔ اے اللہ حضور کے اخلاق سے ہمیں نواز دے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ جو خون بہا بس اس پر کفایت فرما، اے مسلمانوں کی اس قربانی کو قبول فرما، آئندہ ہمارے نسلوں کے خون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت پر رحم فرما، پوری ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کام میں نکلنے والوں کو تقوی عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو خیروں کے اترنے کا ذریعہ بنا، شرور کے بند ہو جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو خیریں آپ کے اولیاء نے مانگی، آپ نے اپنے انبیاء صحابہ اور آپ نے جو ہے اولیاء کو عطا کی، وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہے ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، اپنے رستے میں نکلنے والوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ہمیں پلا دے۔ اے اللہ پلسرات پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، جنت کا داخلہ طے فرما دے۔ اے اللہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے جو کچھ نہ مانگ سکے خیر ہے وہ آپ اپنے فضل سے عطا فرما، جو مانگا ہے اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلانات سن لیں۔ رمضان شریف میں کیا